پاک نبی فرمائے ڈاچی مل ونجے اونٹنی مل ونجے سواری آلا فائدہ ہے لیکن ایک گھاٹے ویچ کے پیسے کم لاون آلا فائدہ ہے لیکن ایک گھاٹے اللہ دے ناتے خیرات کرنا آلا فائدہ ہے لیکن ایک گھاٹے لیکن جڑا بندہ قرآن کریم دی حکایت کریمہ پڑھ دے تے پڑھ کے سمجھ دے تے سمجھن دے بعد اندے اتے عمل کریں دے میرے نبی پاک نے فرمائے ایک ڈاچی دے ڈھیر سارے فائدے ایک پاسے ایک آیت کریمہ سکھن دے فائدے ایک پاسے بندہ ہی میں بیٹھے تھیا تے آکھن لگ گئے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ پڑھی اس اندہ معنی ہے تمام حمد و تعریفاں للہ اللہ واسطین رب العالمین جڑا سارے جہانے دا رب ہے تے بندہ سمجھ ونجے تعریفیں دے لائق اللہ ہے کیونکہ اللہ سارے جہانے دا رب ہے اللہ دے نبی فرمائے ایک آیت کریمہ کوئی بندہ پڑھے تا سکھے ایک اونٹنی کے زیادہ اللہ کو نفع عطا کرنے دے صحابہ کرام آدن اللہ دے نبی اگر کوئی ڈوئے تا پڑھے وہ شوق پیدا تھی وڑ پائے گا پوچھنا پائے گا انسان لالچی ہوندے نا اچھا ایک کم کرا اتنا فائدہ تے والتا میں دو دکانا چلا وہاں ایک پوائنٹ اتھا لینا ایک اتھا لینا وال جلے بندہ مطمئن تھی وجہ نا وال تکڑا تھی وجہ کہ کہے نا اللہ دے نبی دوئے تا کر پڑی جن آپ نے فرمائے دوئے تا پڑسو تے دو ڈاچیں دے نفع تے فیدے کے زیادہ اللہ جر دے دے سی اللہ دے نبی والا پواک چھوڑے کوئی بیا نہ ودا پوچھے آپ نے فرمائے ترائے تا پڑسو تے اللہ ترائے ڈاچیں کے زیادہ نفع دے سی یعنی جیڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کریں دا ودے اندے بال تلاوت کریں دا یہ تلاوت اج بڑی سختی کریں دے گھر علی کلو تلاوت کرویں دے دھی کے تلاوت کرویں دے نو کے تلاوت کرویں دے پتریں کے تلاوت کرویں دے آپ تلاوت کریں دے دکان چاہوے پہلے باوضوؤں کے اندے تا تلاوت کریں دے اپنے گھر چاہوے سمن کے پہلے وضو کر کے قرآن چاہ کے تلاوت کریں دے سویرے اٹھے تھے اپنے گھر دے باہر نکلن کے پہلے اپنے گھر چبائے کے تلاوت کر کے وال نکل دے اللہ فرمیں دے کو آنکھوں تے کو مبارک ہوئے تیڑی تمیڑی تجارت پہ چل دی ہے دنیا دار تے کو دھوکہ دے سکدن میں اللہ تیڑی کریں کانٹ نہ لگا دے سا ان الذین یتلون کتاب اللہ اللہ فرمے دے جڑے لوگ قرآن کریم دی تلاوت کریں میں سمجھو اے میں اللہ پاک نال یرجون تجارتا لن تبور ایو جی تجارت دا سوچی ودن جڑی تجارت جا گھاٹا کہنی اللہ دے تے کو ہٹی چا گھاٹا آ سکدے فصل چا گھاٹا آ سکدے سٹاک چا گھاٹا آ سکدے جڑے چیزاں وچے نہ بیٹھے اوندے چا گھاٹا آ سکدے لیکن جڑی تجارت تلاوت علی میرے نال پیا کریں دیں میں اللہ تے کو گارنٹی دینا لن تبور میں اللہ وعدہ دینا اے تجارت تے کو کریں گھاٹا نہیں دے سکدی کیا خیال ہے کرے سو تجارت اے تجارت اولو دے تو ماہر ہو تو ساں لوڑی کہنی تو کو ڈسن دے او تے سجی کو کھبی کو سجی مارن دے ماہر ہے دکھایا کچھ تکیتا کچھ والا ہی کو اٹکل پچو عقل مندی تے دنائی سمجھ دیں وال ہاتھ آوے ہاتھ تے ہاتھ مار کے کھیل کے تے ڈاند پٹ کے آدھیں وات دے کی میں کور کی تم اسا کور کرن کو بہادری سمجھ دیں تجارہ سمجھ دیں کاروبار سمجھ دیں آدھے بس تک پتہ کہنی چیز میں خطہ مائی بس میں چنگے پیشیں دیتی ہیں اے چنگی ہوئے آئی تلے دی نہ وکیا بس اے میرے ہوتے خاص اللہ دا فضل ہے بھلا آدھے اللہ دا فضل ہے چنگے پیشیں جا کے ویکے وہ گاؤں دا کیا بڑھا آدھے گاؤں نہ پوچھال کھوا تھکا کھیر لیندی نہ آئی مردی میں دی آئی سرو با نیڑے آئی کیا کیتا ہی آدھے ویچ آیا کوٹ چھوٹے منڈی دی کی میں ویچ آئی آدھے نہ پوچھال وات ایمیں سناختہ وات تک پتہ ہے اسائی وات زور دے جوان ہے آدھے وہ ویچی ہیں وہ وقت جوان یاد کرے سی نسلہ یاد کرے سن پرلا تائیں کیا کیتے آدھے میں کچھ چنگے پیسے دے گئی گاؤں نہیں دے گئی اعتباد اوسن خبرہ پوسن خبرہ ہر گندی چیز کو چنگا کر کے ویچنا کوئی بندہ سارے کے سکھے اسا ماہر ہیں مسئلہ ہی کہیں نبی علیہ السلام منڈی دا چکر لیندے ودیان تے جوان دانے دا ڈھگ لائی بیٹھا تے دانے سارے سکے چمک دے پیان
آپ نے فرمایا یار رات تمی آئے بارش آئے دانے باہروں پین تو دانے کو سینہ ہونا چاہیے تے اے سکے رکھی بیٹھے جلوں پتہ کروں. آپ نے فرمایا میں ہاتھ ماری نے ہاتھ سینہ فرمایا تلے سینے اتے سکے نہیں کیوں آکے سہیں اگر سینے ہونا تو کون گھندا میں اتے سکے پا لیتن تاکہ گاہ کاوے. آپ نے فرمایا قیامت تک جیڑا میرا امتی سودے ایویں وچے سی جی میں تائیں ویچے اوندا میری نال کوئی تعلق. پروتھی شاہ سامنے رکھ سنی ہے سامنے رکھ خراب ہے سامنے رکھ. ابا اے بیوی میرے نبی سے فرمائے گھننا نالا بھی سچ بولے ویچا نالا بھی سچ بولے وَإِنْ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا اللہ دے میرا وعدہ ہے انہاں دا سودا بھاویں کھٹا ہے مٹھا ہے چنگا ہے گندا ہے برا ہے یہ سچ بولن دی برکت نال میں جڑا راضی ہو ساں میں اللہ انہاں دے لین دین وچ برکت پا دے ساں. تجارت اسلام سکھیں دے ایک علیحدہ گال ہے تجارت دے گر کیا ہیں اصول کیا ہیں وہ وقت لمبی بات تھی ویسی لیکن میں تو جڑی گال کرنا بیٹا کاروبار ضرور کروں اساں لیکن نال نال ایک کاروبار بھی بولو بھئی ایک کاروبار بھی اچھا یہ حافظ قاری عالم بدن انہیں کو لوگ کیڑی شاہ ہے بولے دے نہیں وے اور سادہ وارا ہے نا ہی نہیں وے گندے کیڑی شاہ ہے انہیں کہ کدیں انہیں کو مزدوری کرنا رٹھے وے ہٹی لیندہ کوئی دکان لائی پاؤں کوئی اللہ دی قسم ہے نہ کیتا کرو اعتراض ہی نتے ہیں اے قرآن پڑھتے قرآن پڑھا قرآن سمجھتے قرآن سمجھا کے اپنے رابطہ تجارت کی تی ودن اللہ دے انہیں دے رزق روزیت میں برکت پر قرآن آدھے بھئی میں تھوڑی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ وچو آیا مہاجرن اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ انصاری بھائی بھائی بن گئے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آفر کی تھی کہ میرے دو مکانن ایک مکان میں تو کو دے دوں تاکہ تمہارے واسطے کوئی پریشانی نہ بنے اور میں جہاں جنہیں بیویاں دو بیویاں انہاں وچوں ایک کو میں طلاق دینا ہوں دی عدت گزر ویسی ول تسا نکاح کر گئے کیونکہ تسا اپنی فیملی گھر بار مکان ہر شے چھوڑا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جڑا جواب دیتا ہی نا وہ جواب میں ذکر کرنا چاہنا اور وہ میرے موضوع نال متعلق ہے. فرمایا نے نہ میں کو گھر دی ضرورت ہے نہ ہی تو اپنی بیوی کو طلاق ہے. اساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جنا کلمہ پڑھے سے مکے جراندے ہیں سب کو نبی کریم نے مکے جران جو ہیں سب تو پہلے تجارت اور کاروبار دے اصول سکھائیں. اساں سارے کاروباری ہیں پہلے کے مکے جہاز سے تجارت کریں دے ہون ایتھا آ گئے ایتھا ہی تجارت کرے سو تیری محبت دا شکریہ اساں کاروبار کرے سوں اور کر کے دکھے سوں. وقت گزرتا رہ گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کاروبار کیتا تاریخ گواہ ہے کہ مدینہ منورہ ہے انہوں نے اتنا پیارا کاروبار کیتا محنت کی تھی تجارت کی تھی کہ ایک دن ایسا ہا کہ مدینہ منورہ دا کوئی تاجر حضرت عبد الرحمن بن عوف دی تجارت دا مقابلہ نہ کر سکتا. کاروبار اس صحابہ کرام دا شغل ہے اور انہوں دا مشن ہے. صحابہ صرف تسا کیا توارے ذہن اس کیا کنسیپٹ ہے بھی اسے نماز قرآن پڑھی رکھ دیں بس وہ بالے بچے نہ روزی بھی کریں دیں دکانہ بھی چلیں دیں قصاب ان کئی درزی ان کئی لکڑی دا کم کریں دیں ان کئی جنگلی جو لکڑیاں کٹ کے ویچے نہ بازار آکے کاروباری ان سارے صاحب تاجر ان کوئی صحابی ایسا کہنا جڑا کوئی نہ کوئی اپنا کم نہ کر مزدوریاں کریں دیں کاروبار کریں دیں بالے بچے نے روزی کریں دیں خرچ بھی کریں دیں. تجارت ہے جڑی یہ اسلام دا سنہری اصول ہے. یہ جڑی زکاة فرض ہے زکاة بعد ہے پہلے تجارت ہے جب تجارت نہیں زکاة کے دعا سے یہ زکاة دا جڑا فلسفہ ہے اندے پیچھو تجارت دا راز ہے. کوئی بندہ تجارت کرے سی تو زکاة دیوان جوگا تھی سی جے وہ نہ کرے سی تو وہ بالے بچے دا معاملہ کی میں کرے سی. اساں کو چاہی دے اساں نمازی دے نال نال دین در نال نال دیندار دے نال نال اساں کیا کروں کاروبار بھی کروں تجارت بھی کروں. صحابہ کرام تقریباً سارے تاجران اور سارے کاروباری. نبی کریم علیہ السلام خود تاجران آپ بڑے تاجران اور بڑا کاروبار کریں دے نا
اونلے عادت ہوندی ہے مکے دے بڑے بڑے پیسے والے جگیردار لوگیں دے پیسے ہوندے ہیں تو اے لوگ آدھل نفع دے ہوتے ہیں آدھ نفع دے ہوتے کاروبار کرا دے چیز تیری ویچ میں آسا منڈی ہے نفع آدھیت یا بعض دفعہ غلام ہوندے ہیں انہیں تاجریں دے چیزاں چاونجے نہ ون کے منڈی ہے ویچنا وہ بس غلام ہوندے ہیں یعنی این انداز دے انہیں دے کاروبار ہوندے ہیں نبی علیہ السلام خود کاروبار کریں دے جناب رسول کریم علیہ السلام دی حضرت اماں خدیجہ نال جڑی شادی تھی وہ کاروبار دی برکت نال تھی پہلا نکاح پہلی شادی وہ کاروبار دی برکت نال آپ دا بڑا چرچا ہا بڑا ذکر ہا آپ دا کہ آپ بڑے دیانت دار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مکے دی شریف ترین عورت عزت دار عورت اور کاروباری عورت انہوں نے والا اپنے پیسے نبی علیہ السلام کو دیتے بھی تُسا میرا سامان گھنو بے ملک چاہ ونجو کاروبار کرو نفع آدیت اپنا ایک غلامی نال رلا دیتے ہیں بھی تیری ڈیوٹی ہے تا نظر رکھنی ہے آخر اے جو ڈھیر نفع کما اندن انہیں وچ کیڑا گر رہے اسامی تو کاروباری ہیں نبی علیہ السلام گئے کاروبار کیتا واپس آئے باقی مار کا نفع ڈبل چاہ میں نا نبی علیہ السلام نفع ٹرپل چاہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حیران نوکر کو لو پوچھتے ہیں غلام میں سرا کو لو بھی یہ کیمیں تھا ہے کیا مسئلہ ہے وہاں کہ ڈیل کرن دا انداز بڑا پیارا ہے اخلاق بہوئی نہیں کریں کہیں دی گال تے اکھڑے نہیں تے جیری گال ہے کریں دے سچی ہے لے دے جھوٹ کہنی اخلاق بڑھائی نے حوصلہ بڑھائی نے سمجھ آئی ہے نا اور سب تو وڈی گال ہے کہ دیانت دار ہیں سچے بڑے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ متاثر ہویا سنیہ پیغام بھیجنے کہ میں تھوڑی دیانت داری دی وجہ توں میں تھوڑی تجارت دے اصولیں دی وجہ توں میں تھوڑے اخلاق دی وجہ توں میں تھوڑی راست بازی دی وجہ توں صداقت دی وجہ توں تھوڑے نال نکاح کرنا چاندیاں نبی کریم علیہ السلام نے نکاح قبول فرمایا رب نے نکاح کرا دیتا جیڑا مال اماں جان کے ہاں کروڑیں دے حساب تے سارا میرے نبی پاک کو تحفہ تے گفٹ کر دیتا نا تجارت دی برکت نال گھر بھی بن گیا تے مالی حالت بھی کیا تھی گئی مضبوط تھی گئی تجارت جڑی ضروری ہے اے اسلام دا بہترین گر ہے اساں بڑے بڑے لوگ چھوٹی موٹی چیز لازمی ویچی راندن گدی راندن کاروبار کیتی رہ گیا اندھے برکت ہے بندہ ڈھیری میں ڈین ڈین امیر بنان دے خواب نہ دیکھے کیونکہ جڑا بندہ عروج تے جلدی پجے ہو ان کو زوال بھی جلدی ہے نہیں سمجھ آئی ایستا ایستا تھوڑا ہوئے نفع لیکن ہوئے مسلسل وہ زیادہ خیر والا کام ہونا برکت ہوندی ہے اندھے ہون کیا خیال ہے کاروبار کرنا چاہتے ہو نا انشاءاللہ تجارت کرو حلال کرو یہ اصول ڈھیرن لیکن ایک تجارت کاروبار اللہ نے قرآن سے دشے وہ میں تو کو دسنا چاہتا ہوں وہ تو سارے ماشاءاللہ کاروباری بیٹھے ہو لیکن ایک کاروبار جڑا اساں کرنے وہ سا کو کہیں دشے رب نے کہ تجارت کرو اپنے مال دی دانے دی پیسے دی کرو پہ لیکن تو ایک تجارت کرنی ہے میرے آخر تھا یہ جڑی تجارت ہے این تجارت دا تو آپ کو دنیا چی فائدہ تھی سی این تجارت دا تو آپ کو آخرت چی فائدہ تھی یہ جڑی تو سا دنیا لی تجارت کرنی ہے این دا فائدہ یہ ہے کہ تورا مال رزق مضبوط تھی سی تورا بھرم بن سی علاقے لیکن جڑی تجارت میں اللہ دا سینا پیا کہ ساری دکانداری علی تجارت زندگی ضائع نہ کر دی بھائی کاروبار کریں جے میں کو نہ بھول بجائے نال نال ایک بھی تجارت ہے جڑی تو کو آخرت اچ فائدہ رہسی وہ بھی تسا نال نال کرنی یا اللہ کڑی تجارت ایک قرآن پاک ہے میں تمہارے سامنے پڑھ دا پیا 22 سپارہ ہے سورۃ فاطر آیت نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارتا لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہو غفور شکور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے دنیا کائنات والے ہو کچھ ایو جن لوگ بھی ہیں
جڑے میری کتاب دی تلاوت کریں دے رہے ویندن بھاویں دکان تے بیٹھے ہوئن بھاویں گاڑی اچ بیٹھے ہوئن پلاٹ دیکھن ویندے پے ہوئن سفر اچ ہوئن کوئی چیز ویچن ویندے پے ہوئن یا گھنن اندے پے ہوئن جیڑی حالت چی ہوئن انہاں دی عادت ہے اپنی زمین اچ بہ کے اپنی دکان اچ بہ کے اپنے گھر اچ بہ کے اپنے سفر اچ اپنے ہزار اچ اپنی بیٹھک تے بہ کے وہ اپنے کاروباریں دے نال نال اپنی تجارت دے نال نال اپنے فصلیں دے نال نال دکانداری دے نال نال جٹاکی دے نال نال وہ ایک بیا کم بھی کریں دن یا اللہ کیڑا ہے اللہ فرمیں دے یتلون کتاب اللہ میں اللہ کریم دی کتاب قرآن دی تلاوت بھی کریں دن اگلی گال جڑی تو کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی نا وال میری گال سمجھ آ سکتی تجارت بھی کرنے بدن لے دے چل دا پہ لیکن نال نال کیا چل دی بھی ہے تلاوت تلاوت دا ناغا کہہ نہیں یا ٹاکی بھی کریں نا تلاوت بھی کریں دکان تے بیٹھن تلاوت کریں این سمجھو اللہ پتہ کیا کھڑ جان دے اللہ دے ایک تجارت بندے نال کرنے پہ ہونن تبھی تجارت میں اللہ نال کرنے پہ ہونن ایکو اللہ نے تجارت ہے کہ میں لفظ پڑھ سا تجارت اللہ قرآن چھو ایک تجارت ہے اپنے گاہ کے نال کرنے پونن ڈیل اے دیسوں اے گھنسوں کیا خیال ہے جی اے تیتین پن معاہدے اللہ فرمے دے وات میں کو بھی کہنی بھولے ودے نال نال میں اللہ نال بھی تجارت کرن کیڑی تجارت اللہ فرمے دے یتلون کتاب اللہ اے اللہ دی کتاب قرآن پاک دی تلاوت کرن اے میرے نال تجارت ہے انہ دی میرے نال تجارت ہے یا اللہ کی میں تجارت ہے اللہ فرمے دے تلاوت کرن جیڑے ویلے تلاوت کرن میں اللہ کریم انہاں کو تلاوت دے بدلے وچ اتنا نفع کاروبار وچو انہاں کو پرلے بندے دے ذریعے نہیں ملدا جیڑا نفع میں اللہ تلاوت دے بدلے انہیں دے رزق وچ نصیب کر دیندا تجارت ہے میرے نال بھی تجارت کرن اللہ قرآن چاہتے لے یوفیہم اساں کیا کرنے بدلہ دینے اجورہم انہاں دی تلاوت دے بدلے دینے تے پورے دینے پورے دے دیتن سے بلا اللہ دے وال او کم کرنے ہیں جڑا کوئی وپاری نہ کرنا ہوئے یا اللہ او کیڑا ہے اللہ دے وال یزیدہم من فضلہی اساں وطنال جھنگا بھی دے چھوڑنے ہیں جھنگا سرے کی ترجمہ کی تمی مانا ہی دا بن دے اساں ایک تا پورا حساب دینے ہیں جڑا سار نال تجارت کرے نال اساں وادھو بھی دینے ہیں اپنا فضل یعنی جھنگا جے کو آدھے ہو یہ عام تاجر کا نہیں کرنے پورا تول کے حساب رکھ دے ایک شٹانگ دا بھی فارق نہیں آوانے دے نہیں سمجھے گال کرو دے آنے کٹی اندر اللہ دے اساں دے دینے انہا مطلب ہے یہ تجارت بھی نال جاری رکھنی ہے نہیں سمجھ آئی وہ بھی کرو کوئی ٹینشن نہیں لیکن یہ بھی کرو این سمجھو دوجے اندواز جیڑی ہو تجارت پہ کریں دے ہو اندھا توڑے جسم کو فائدہ ہے جیڑی یہ تجارت پہ کریں دے ہو اندھا توڑے روح کو فائدہ ہے جیڑی وہ تجارت پہ کریں دے ہو اندھا توڑے دنیا کو فائدہ ہے جیڑی یہ تجارت کرے سو اندھا توڑی آخرت کو فائدہ ہے اللہ فرمے دے جیڑے بندے تاجر ہیں کاروباری ہیں تے نفع پسند کریں دن وہ اپنے کاروباریں دے نال نال اپنی تجارت دے نال نال میں اللہ کریم دی بارگاہ تلاوت دے ناکے نہیں کریں دے اللہ دے انہاں کو پتہ ہوں دے اساں آیتاں پڑھنن تے اللہ نے بدلے چھ ساری تجارت چھ برکت پاونی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تواڈے وچوں کئی بندے کو میں آکھاں وادی بتہا چ دو ڈاچاں پیا مل جن ایک ڈاچی پہ مل دیئے تے فری اچ پہ مل دیئے پیسے کہنی پہ لگ دے ڈاچی ونجو گھن نہ ہو نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی نہ پیسہ لگے نہ وقت ونجو تے ونج کے ڈاچی پکڑا ہوتے تو کو مفت چ مل ونجے تو سا پسند کرے سو یا نہیں صحابہ دن اللہ دن میں کیوں نہ پسند کرے سو زور بھی نہیں لگنا پیسہ بھی نہیں لگنا محنت بھی نہیں لگنی مفت جسا کو ڈاچی مل ونجنی ہے میرے نبی پاک نے فرمائے یہ ڈاچی ملے ایندہ فائدہ گھٹ ہے قرآن دی ایک آیت بندہ پڑھ گنے ایندہ نفع رب زیادہ نصیب کر دیں نہیں سمجھ آئی
ڈاچی ملے فائدہ گھٹ ہے، حالانکہ ڈاچی دا فائدہ زیادہ ہے. کیویں؟ پہلا فائدہ ڈاچی مل ونجے مفت سواری دی سواری ہے، کچاوا رکھو تو جڈے پہ ونجو، فائدہ ہے یا نہیں؟ اور اون والے دی ڈاچی آج دی سمجھو ٹوڈی. کیا خیال ہے؟ ٹوڈی بہترین آرام دہ سواری ہے ڈاچی، اونٹنی نہیں. جب گھوڑا زیادہ تر تے جنگیں چ استعمال تھی رہا نا، تے اونٹنی آرام دہ آئی. سبحان اللہ، اونٹنی اللہ نے بہترین سواری بڑھائی. سواری تھی اگر مفت مل ونجے تو سمجھو کیا مل گئی ہے؟ سواری. اینا دوجا فائدہ ہے کہ تساں کو ویچ کے ایندے پیسے اپنے بالیں بچیں تے لا سکتے ہو، یہ بھی فائدہ ہے. اور اینا تریجا فائدہ ہے کہ کو نہر کر کے کوہ کے اللہ دے نا تے خیرات کر سکتے ہو. کہ کہنا فائدہ نہیں ہے؟ نہیں. سواری دی سواری ہے. اچھا بھی آئی کو جنا گھر کھڑا ہی رہو تو سائیں دا کھیر پی سکتے ہو، ڈاچی دا غذا بھی بن گئی. ویچ کے پیسے کرو تے تمہاری ضرورت بھی پوری تھی گئی. گھر رکھو سواری کرو تے سواری بھی مل گئی. اللہ دے پاک نبی فرمائے ڈاچی مل ونجے اونٹنی مل ونجے سواری والا فائدہ ہے لیکن ایک گھٹ ہے. ویچ کے پیسے کم لاون والا فائدہ ہے لیکن ایک گھٹ ہے. اللہ دے نا تے خیرات کرنے والا فائدہ ہے لیکن ایک گھٹ ہے. لیکن جڑا بندہ قرآن کریم دی حکایت کریمہ پڑھ دے تے پڑھ کے سمجھ دے تے سمجھن دے بعد اندے اتے عمل کریں دے، میرے نبی پاک نے فرمائے ایک ڈاچی دے ڈھیر سارے فائدے ایک پاسے، ایک آیت کریمہ سکھن دے فائدے ایک پاسے. بندہ ہی میں بیٹھے تھیا تے آکھن لگ گئے الحمدللہ رب العالمین. ایک آیت کریمہ پڑھی اس ایدہ معنی ہے تمام حمد و تعریفاں للہ اللہ واسطین رب العالمین جڑا سارے جہانے دا رب ہے. تے بندہ سمجھ ونجے تعریفیں دے لائق اللہ ہے کیونکہ اللہ سارے جہانے دا رب ہے. اللہ دے نبی فرمائے ایک آیت کریمہ کوئی بندہ پڑھے تا سکھے ایک اونٹنی کے زیادہ اللہ کو نفع عطا کرنے دے. صحابہ کرام آدن اللہ دے نبی اگر کوئی دوئے تا پڑھے وہ شوق پیدا تھی ہونا پائے گا، پوچھنا پائے گا. انسان لالچی ہوندے نا، اچھا ایک کم کرا اتنا فائدہ تے والتا میں دو دکانہ چلا وہاں ایک پوائنٹ اتھا لینا ایک اتھا لینا وال جلے بندہ مطمئن تھی وجہ نا وال تکڑا تھی لینا. کہ کہے نا اللہ دے نبی دوئے تا کر پڑی جن آپ نے فرمائے دوئے تا پڑسو تے دو ڈاچیں دے نفع تے فائدے کے زیادہ اللہ اجر دے دے سی. اللہ دے نبی والا پواک چھوڑے کوئی بیا نہ ودا پوچھے. آپ نے فرمایا ترائے تا پڑسو تے اللہ ترائے ڈاچیں کے زیادہ نفع دے سی. یعنی جیڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کریں دا ودے ایدے بال تلاوت کریں دن یہ تلاوت اج بڑی سختی کریں دے. گھر علی کلو تلاوت کرویں دے، دھی کے تلاوت کرویں دے، نو کے تلاوت کرویں دے، پتریں کے تلاوت کرویں دے، آپ تلاوت کریں دے. دکان چاہوے پہلے باوضوؤں کے اندے تا تلاوت کریں دے. اپنے گھر چاہوے سمن کے پہلے وضو کر کے قرآن چاہ کے تلاوت کریں دے. سویرے اٹھے تھے اپنے گھر دے باہر نکلن کے پہلے اپنے گھر چ بے کے تلاوت کر کے وال نکل دے. اللہ فرمائے دے کو آنکھوں تے کو مبارک ہوئے تیڈی تمیڈی تجارت پہ چل دی ہے. دنیا دار تے کو دھوکہ دے سکدن میں اللہ تیری کریں کانٹ نہ لگاڑے سا. ان الذین یتلون کتاب اللہ اللہ فرمائے دے جڑے لوگ قرآن کریم دی تلاوت کریں میں سمجھو اے میں اللہ پاک نال یرجون تجارتا لن تبور. ایو جی تجارت دا سوچی ودن جڑی تجارت چ گھاٹا کہنی اللہ دے تے کو ہٹی چ گھاٹا آ سکدے، فصل چ گھاٹا آ سکدے، سٹاک چ گھاٹا آ سکدے، جڑے چیزاں وچے نہ بیٹھے اوندے چ گھاٹا آ سکدے. لیکن جڑی تجارت تلاوت علی میرے نال پیا کریں دیں میں اللہ تے کو گارنٹی دینا لن تبور. میں اللہ وعدہ دینا اے تجارت تے کو کریں گھاٹا نہیں دے سکدی. کیا خیال ہے کرے سو تجارت اے تجارت اوڈو تے ماہر ہو تو ساں لوڑی کہنی تو کو ڈسن دے او تے سجی کو کھبی کو سجی مارن دے ماہر.
دکھایا کچھ تا کیتا کچھ والا کو اٹکل پچو عقل مندی تے دنائی سمجھ دیں وال ہاتھ آوے ہاتھ تے ہاتھ مار کے کھیل کے تے ڈند پٹ کے آدیں وات دیکھ کی میں کور کیتم اسا کور کرن کو بہادری سمجھ دیں تجارہ سمجھ دیں کاروبار سمجھ دیں آدھے بس تک پتہ کہنی چیز میں ختم آئی بس میں چنگے پیشیں دیتی ہیں یہ چنگی ہوئے آئی تلے دی نہ وکیا بس یہ میرے ہوتے خاص اللہ دا فضل ہے بھلا آدھے اللہ دا فضل ہے چنگے پیشیں جا کے دیکھیں وہ گاؤں دا کیا بنیا آدھے گاؤں نہ پوچھال کھوا کھوا تکا کھیر لیندی نہ آئی مردی میں دی آئی سرو با نیڑے آئی کیا کیتا آئی آدھے ویچ آیا کوٹ چھوٹے منڈی دی کی میں ویچ آئی آدھے نہ پوچھال وات ایمیں سناختہ وات تک پتہ ہے اسائیں وات زور دے جوان ہے آدھے او ویچی ہیں وہ وقت جوان یاد کرے سی نسلیں یاد کرے سن پرلا تائیں کیا کیتے آدھے میں کچھ چنگے پیسے دیں گے گاؤں نہیں دے گئی اعتماد اوسن خبراں پوسن خبراں ہر گندی چیز کو چنگا کر کے ویچنا کوئی بندہ سارے کے سکھے اسا ماہر ہیں مسئلہ ہی کہیں نبی علیہ السلام منڈی دا چکر لیندے ودیان تے جوان دانے دا ڈھگ لائی بیٹھا تے دانے سارے سکے چمک دے پیا آپ نے فرمایا یار رات تمی آئے بارش آئے دانے بارہو پین تے دانے کو سنہ ہونا چاہیے دائے تے اے سکے رکھی بیٹھے جلوں پتہ کروں آپ نے فرمایا میں ہاتھ ماری نے ہاتھ سنہ فرمایا تلے سنہ اتے سکے نہیں کیوں آکے سنہیں اگر سنہ ہونا تو کون گھندا میں اتے سکے پالی تن تاکہ گاہ کاوے آپ نے فرمایا قیامت تک جیڑا میرا امتی سودے ایویں ویچے سی جی میں تائیں ویچے اوندہ میڈی نال کوئی تعلق پروتھی شاہ سامنے رکھ سنی ہے سامنے رکھ خراب ہے سامنے رکھ اب اے بیوی میرے نبی سے فرمائے گھننا لاوی سچ بولے ویچنا لاوی سچ بولے وَإِن صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا اللہ دے میرا وعدہ ہے انہ دا سودا بھامیں کھٹا ہے مٹھا ہے چنگا ہے گندا ہے برا ہے یہ سچ بولن دی برکت نال میں اجرا راضی ہو سا میں اللہ انہ دے لین دین وچ برکت پا لے سا تجارت اسلام سکھیں دے ایک علیحدہ گال ہے تجارت دے گر کیا ہے اصول کیا ہے وہ وقت لمبی بات تھی ویسی لیکن میں تو کچھ گال کرنا بیٹا کاروبار ضرور کروں اساں لیکن نال نال ایک کاروبار بھی بولو بھئی ایک کاروبار بھی اچھا یہ حافظ قاری عالم بدن انہیں کو لو کیڑی شاہ ہے بولے دے نہیں وے اور سادہ وارا ہے نہ ہی نہیں وے گندے کیڑی شاہ ہے انہیں کہ کدیں انہیں کو مزدوری کرنا دا رٹھے وے ہٹی لیندہ کوئی دکان لائی پاؤں کوئی اللہ دی قسم ہے نہ کیتا کرو اعتراض انتے اے قرآن پڑھتے قرآن پڑھا قرآن سمجھتے قرآن سمجھا کے اپنے رب نال تجارت کی تھی ودن اللہ دے انہیں دے رزق روزیت میں برکت پر قرآن آدھے بھئی میں تھوڑی آئی کے اللہ آدھے بھئی قرآن آ جائیں میرے نال تجارت ہے تو ساں دے آدھے ہو نا حد حرام میں نے سارے بولی انہیں کو پتہ لگ بنے جے کہیں چاہمن تھا وہ اللہ دے بندے کیوں چاہمن اللہ دی وانڈے اللہ تیرے ذمہ لائے کام تتائیں دھوپتے اگر ونجنے تو تو اپنا نصیب ہے رب دی وانڈے رب ساکو آکے تو ساں یہ تجارت کرنی ہے میرا قرآن پڑھی رکھنے پڑھائی رکھنے سنی رکھنے سمجھائی رکھنے تو آڈی میرے نال تجارت ہے پورا پورا بدلہ بھی دے ساں نال جھنگا بھی دے ساں کتھا لکھیا کھڑے 22 پارے دی سورت فاتح رجے لکھیا کھڑے کہیں کے نہیں وانج پوچھو ساکو جھنگے ہی اللہ دے دے تو ساکو اللہ بدلے بھی دے دے نہیں سمجھ جائی کیڑی ہون تجارت کرنی ہے انشاءاللہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی کیڑی ان الذین یتلون کتاب اللہ جیڑا قرآن مجید دی تلاوت کرے جیڑا تلاوت کرے ہون اگلی گال سنی نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ اپنے گھارے چبائے کے تلاوت بیٹھے کریں دے ہن قرآن بیٹھے پڑھ دے ہن سورت البقرہ دی تلاوت بیٹھے کریں دے ہن تے انہاں دا بیٹا بھی نال ستا ہوئے آئی سواری بھی نال انہاں دے بدی کھڑی آئی حضرت حسین پڑھ جیں ڈٹھے نے سواری جڑی آئی انہاں دی جڑی گھوڑی بدی کھڑی آئی وہ جمپ لاون لگ گئی ہیں حضرت حسین ڈر گئے جو میرا بال ستا پہ اندے اتے پیر نہ پاوے جا حضرت حسین تلاوت بند کر دینے ہن
جڑے ویلے تلاوت بند کی تھی نے سواری آرام کر گئی ہے، ول تلاوت کی تھی نے ول سواری بتکن لگ گئی ہے، ول تلاوت بند کی تھی نے ول سواری آرام کر گئی ہے، حتیٰ کہ اپنی تلاوت بند کر کے باہر آئے، سجے کھبے ڈٹھے نے کوئی شے نظر نہیں آئی، ڈاچی کو سواری کو گھوڑی کو کیڑی شے پریشان بھی کریں دیئے، آسمان دو نظر کی تھی نے دو لائٹاں تے دو ڈیوے بلدے میں نے تے سمجھ نہیں آیا معاملہ، نبی کریم علیہ السلام کے آکے پتہ کریں نا، آپ نے فرمایا اسید رات اپنے گھر ویچ اے اللہ پاک نال تجارت بیٹھا کریں نا ہمیں، قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں نا ہمیں، اے جڑے ڈیوے تے لائٹاں وینجا نٹھے نہیں، اے اللہ دے فرشتے ہیں، انہوں نے آکے رات گھر ویچ تیرے قرآن دی تلاوت سنی ہے، اللہ پاک نے انہوں دی ڈیوٹی لائی ہے، تو تلاوت کریں نا ہمیں تے اے تیرے حق کے رحمت دی دعا کریں نا، کتنی پیاری تھی یار تلاوت تے اللہ ہوں والے فرشتے فرمایا تو تلاوت بند نہ کریں دا، آپ اپنے اکھی نال فرشتے کو دیکھ گنیا لیکن تائیں بند کر دیتی ہے تیری مرضی، اور جیڑے گھر فرشتے دی رحمت تھی وہ اترن اتا گھاٹا آ سکتا ہے، نقصان کوئی شرمندگی کہنا، کیونکہ تجارت بڑی پیاری ہے، ایک اساں آج دے بعد یہ تجارت کرنی ہے، ڈیلی قرآن پڑھنے رمضان ہوئے یا نہ ہوئے، رمضان ونجے پیا والا بھی ڈیلی پڑھنے این نیت نال کہ اللہ سے تیرے نال تجارت پہ کریں تے کو روز اساں دا ایتا پڑھسوں سکھسوں ترجمے نال سمجھسوں، دا میں جا میری بیٹی پڑھ سی، دا ایتا میری گھر والی پڑھ سی، دا ایتا میری اماں پڑھ سی، دکان تے پڑھ سا، گاڑی اچ بہ کے پڑھ سا، اللہ ہی دے بدلے اچ میں کو نفع بھی دیویں، میرے اوتے رحمت بھی کریں، اللہ دے ڈیل پکی، میرا تیرے نال وعدہ ہے، میں دھوکا نہ کرے سا، تو بھی دھوکا نہ کریں، ناغا نہ کریں، یہ تجارت میرے نال چلائی رکھ، میں اللہ تیرے اوتے فضل فرمائی رکھ سا کرے سو ایک بھی گال سنو ذرا، نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے حضرت ابو بکر عمر بیٹھے ہیں، دیکھو میرے ذرا بڑی پیاری گال ہے، تجارت دی گال ہے، رات کافی گزر چکی ہے تے نبی علیہ السلام یہ ویندے پئے ہیں تے اچانک ڈٹھنے مسجد نبوی دے صحنے چ، مسجد نبوی دے صحنے چ کچا جیاں صحن، ایک بندہ ہے جڑا قرآن پاک دی تلاوت کڑا کریں دے، نبی علیہ السلام نے تلاوت سنی، آپ نے فرمایا ابو بکر عمر جی اللہ دے نبی یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کون ہے؟ یہ جیڑا بھی ہے یہ کوئی اطلاع نہیں وائے، ان دی تلاوت دی برکت نال اللہ کو ان دی تلاوتیں جی پسند آئی ہے، اللہ پاک نے ان دے ہوتے اپنی جنت واجب فرما دیتی ہے، حضرت ابو بکر عمر آدن اساں ارادہ کر کے دے جو اساں اطلاع دے سوں، حضرت عمر آدن میں ارادہ کر کے دے میں اطلاع دے سوں، حضرت سیدنا عمر آدن میں واپسی آیا، میں ڈٹھے سہنے چ ایک چھوٹا جیاں بندہ کھڑا ہویا ہے، چھوٹا جیاں کھات دے تھے اچھی اچھی قرآن کھڑا پڑھ دے، میں اندر گیا تے غور نال لٹھے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، میرا ارادہ تھا گھر پجن تے میں اطلاع دے ہوں جو اللہ دے نبی نے تیرے بارے فرمائے، اللہ نے تیرے تے جنت واجب کر دیتی ہے، حضرت عمر آدن میں جڑے ویلے گیا دروازہ کھڑکائیں بھی، میرا خیال ہے آج میں ابو بکر صدیق کے پہلے ونج کے اطلاع دے ساں، اگے ہر کام میں جناب ابو بکر پہلا نمبر کے نویں دے، آج میں پہلا نمبر کے نساں، حضرت عمر آدن میں دروازہ کھڑکائیں بھی، میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود تے کو مبارک ہوئے، اللہ پاک نے تیرے تے جنت واجب کر دیتی ہے، تیرا قرآن پڑھنا اللہ کو بڑا پسند ہے، حضرت عبداللہ آدن جزاک اللہ تائیں اطلاع دیتی ہے، لیکن تیرے کے پہلے ہونے میں کو جناب ابو بکر اطلاع دے کے میں پہل، حضرت عمر آدن میں سمجھ گیا صدیق دا مقابلہ نہیں کیتا وانج سکتا، ہر نیکی ابو بکر دا پہلا نمبر ہو دے، اللہ جنت واجب کر دے، اللہ روزی روٹی برکت پیدا کر دے، اللہ فرشتیاں دا نزول کر دے، اللہ رحمت دا نزول فرما دے، اللہ برکت پیدا کر دے، کیڑے بندے تھے جڑا قرآن دی تلاوت تے تجارت کرے، جنت بھی مل گئی کہ نہ مل گئی؟ قرآن پڑھیا کر ڈھیر، یہی کو علاج رہے گا، اللہ دی قسم ہے کو کسرت، این دی آواز بلند کر، اپنی حویلی ہار جات ہے، جلے کو ڈھیر ایندے سکون ہے یار، ایندے نفع ہے، اللہ برکت پیدا کر رہے سی، ایک قرآن کریم دی آیت نمبر 3 پڑھی ہم سورۃ الفاتر دی کہ جیڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے اے سارے نال تجارت پیا کرن دے، کیا پیا کرن دے؟
اسائیں کو پورا پورا بدلہ بھی دے سوں تے نال اسائیں کو اضافی بھی دے سوں اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے باتاں ڈھیرن لیکن چونکہ والوی ایک پروگرام ہے توالے تو بعد ڈی جی خان شہر اللہ توفیق دے وے تھوڑا تھوڑا ہی میں حصہ ثواب اچ پیندے ودیں بس آج دی یہ نصیحت گزارش میری میں کو بھی تو کو بھی کہ اساں تلاوت دا ناغا نہیں کرنا نہیں سمجھ آئی رمضان شریف ہے ڈوڈو سپارے تر سپارے ایک ایک نیچ پیا پڑھدا عید علی تو بعد وقت اگلے رمضان تک قرآن پاک کو چاہ نہیں سی ڈٹھا یہ جڑا ہوائی ہے نا شوق ہوائی انہاں کوئی فائدہ کرے ہمیشہ تلاوت کرنی ہے اور کثرت نال کرنی ہے اور روز کرنی ہے پالے بچے کے کرامنی ہے انہاں بڑا فائدہ ہے اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے تساں اے جڑی قرآن پاک دی محبت گھن کے محترم رانے صابر ظہیر صاحب دی دعوت کو قبول کریں جو ہیں تساں ایتا مرکز فردوس کوٹ چھٹائے تشریف گھن آئے میری دلی دعا ہے اللہ تعالی ہوتے ہمیشہ اپنی رحمت فرماوے مولانا قاری آسم میر صاحب بھی تشریف فرماہن لیکن وقت دا تقاضا آئی مختصر پرام کیتے سے انہاں دے بیان کے ایسا مستفید نہیں تھی سکے جڑے بال نے قرآن پاک پڑھے میں ان کو مبارکباد پیش کرنا انہاں دے والدین کو بھی اور دعا گو ہاں کہ اللہ ان دی زندگی اچ برکت پاوے محترم مولانا صابر ظہیر صاحب انہاں دے والد محترم تساں باقی جماعتی ساتھی جائیں انہاں دی حوصلہ افزائی کیتی ہے مسجد نال پیار کیتے اللہ سب کو جزائے خیر دے بارک اللہ فیکم دعا بعد اچ کروے سوں پہلے ذرا سارے ساتھی حافظ صاحب دی حوصلہ افزائی کرو چا تے مبارکی بھی دیو چا ول دعا کروے انشاءاللہ